السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى والتقى والعفاف والغنى، اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين، صدق الله مولانا العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ محترم مکرم ناظرین، حاضرین، سامعین، عزیزوں، بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، معزز خواتین، ہماری ماں بہنوں، تصوف کے عنوان سے جو بیانات کا سلسلہ چل رہا ہے اس میں موضوع چل رہا ہے قلب کا جاری ہونا، یعنی دل کا جاری ہونا یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ ہمارے دل ہیں مگر وہ دل اللہ کے ذکر میں منہمک نہیں ہیں، تو اس کو جاری دل نہیں کہا جائے گا بلکہ مردہ دل کہا جائے گا۔ اصل وجہ وہ یہ ہے کہ بھائیو، جو فرشتوں کی جماعت سکینہ نازل ہوتی ہے تو نازل ہونے سے کئی مرتبہ انسان پر اونگ کی سی کیفیت ہوتی ہے۔ آپ ذکر کرنے کے لیے اخلاص کے ساتھ بیٹھیں تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ کیا کیفیت ہوتی ہے۔ وہ اصل میں اونگ نہیں ہوتی، حقیقت میں وہ سکینہ کے اثرات اس انسان پر ہوتے ہیں جو ذکر کے لیے بیٹھا ہے۔ اس لیے مراقبے میں جو لوگ اونگ رہے ہوتے ہیں وہ باتیں بھی ساری سمجھ رہے ہوتے ہیں، اگر کہیں کوئی بولے، کوئی آواز آئے، وہ سب باتیں ان کو سنائی دے رہی ہوتی ہیں، اس کو نیند نہیں کہتے۔ اچھا جناب، یہ اونگ کا آ جانا یہ رکاوٹ نہیں ہے۔ سالک اس کو یہ نہ سمجھے کہ جی میں نے تو ترقی کر ہی نہیں سکتا، مجھے تو فوراً نیند آ جاتی ہے، بیٹھنا ہمارا کام، رحمتوں کا نازل کرنا یہ پروردگار کا کام ہے، ہم بیٹھے رہیں گے تو پروردگار اپنی رحمت نازل فرماتے رہیں گے۔ تو جب بھی ذکر میں انسان بیٹھتا ہے تو اللہ تعالی کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ نزلت علیہم السکینہ، ان پر سکینہ نازل ہوتی ہے۔ اب جب سکینہ نازل ہوگی تو اس کے اثرات تو ہوں گے ہی۔ انسان پر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رحمت کی بارش ہو اور بندے پر اثر نہ ہو؟ اثرات تو ہوں گے ہی۔ جب اثرات ہوں گے تو صاف ظاہر ہے کہ پھر انسان کی کیفیت ہوگی، کیونکہ اثرات کے ہونے سے کیفیات ہوتی ہیں۔ آپ دیکھیں عام طور پر جب بارش برستی ہے تو زمین کے اندر سے کچھ نہ کچھ جڑی بوٹیاں ضرور نکل آتی ہیں، پودے کومپل کھلنا شروع ہوتے ہیں۔ کوئی پتھریلی زمین ہو تو بات اور ہے، ورنہ عام طور پر جب بارش کا موسم ہوتا ہے تو برسات میں خوب ہریالی اگ جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ ساون کے اندھے کو ہرا ہرا ہی نظر آتا ہے،
सावन के अंधे को हरा हरा ही नजर आता है। तो सावन का मौसम ही ऐसा होता है क्योंकि बरसात होती रहती है और बरसात के मौसम में ज़मीन से खूब खेतियाँ निकलती हैं, यानी पौधे निकलते हैं। जब अल्लाह ताला की रहमत की बरसात बरसती है तो इंसान के अंदर से कैफियत के पौधे और खेतियाँ फिर बरामद होती हैं। कैफियत को रोक नहीं सकते। जिक्र की वजह से बंदे की कोई ना कोई कैफियत ज़रूर होती है। या तो उसको अल्लाह ताला की मोहब्बत का इजाफा आएगा, या जो कैफियतें मैंने पहले बताई वो महसूस होना शुरू हो जाएंगी। अगर कोई बंदा कहे कि जनाब मुझे तो कोई भी कैफियत महसूस नहीं होती, तो ये भी एक कैफियत है, ये भी एक कैफियत है। मुराक़िबे में बैठता है तो उसे कोई भी कैफियत महसूस नहीं होती, इसलिए कि समथिंग इज टू बी रॉन्ग समवेयर, उसको इग्नोर करना चाहिए। हो सकता है कि उसके दिल पर कोई और असर हो। क्या वजह है कि उसके दिल पर असरात नहीं होते? क्या वजह है कि उसके दिल पर उन बरक़ात का असर नहीं होता? और उसकी वजह आम तौर पर कोई ना कोई ज़्यादा गड़बड़ होती है। वो बंदा कोई ऐसे गुनाह कबीरा में फंसा हुआ होता है कि जिसकी वजह से दिल के ऊपर ताले लगे हुए होते हैं, दिल के दरवाजे बंद हो चुके होते हैं, या कोई हलाल हराम का चक्कर होता है कि जो कैफियत उसको जिक्र में मिलती हैं, हराम उन कैफियत को छुपा देता है। चुनांचे इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल्फिसानी रहमतुल्लाहि अलैह ने यह लिखा, फरमाते हैं कि एक हमारा खादिम था, और खादिम लोग जो होते हैं फिर उनकी रियायत भी करनी पड़ती है। हल जज़ाउल इहसानी इल्लल इहसान। तो खादिम साहब तो एक मर्तबा उनका एक भाई वो बीमार हुआ और उसके ऊपर जानकुनी का आलम तारी हो गया, यानी आखिरी वक्त, आखिरी लम्हात, आखिरी अलामात पूरी हो गई। तो खादिम ने आकर कहा कि हज़रत मेरा भाई है, अगर आप मेहरबानी फरमाएं तो आप तशरीफ लाएं, चलें, दुआ भी फरमा दें और इस मौके पर उस पर तवज्जो भी फरमा दें, उसका मामला अच्छा हो जाएगा, खातिमा बिल खैर हो जाएगा। हजरत फरमाते हैं कि मैं उसके साथ वहाँ गया, दुआ भी की और फिर तवज्जो भी की, लेकिन तवज्जो करने के बाद मैंने देखा कि उसके दिल पर कोई असर नहीं। फरमाते हैं कि मैं बहुत देर बैठा रहा और तवज्जुहात डालता रहा, मगर उस बंदे के दिल पर कोई असर नहीं हो रहा था। इस रूहानियत का बंदा अगर किसी बंदे पर तवज्जो कर रहा हो तो फिर दिल पर असर तो लाजिमी होना चाहिए। मगर वो फरमाते हैं कि मैंने बहुत देर बैठकर तवज्जो की, मगर इस बंदे के दिल पर कोई असर जाहिर न हुआ। फरमाते हैं कि मैं बहुत परेशान हुआ और मैं अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जो हुआ, मेरे अल्लाह मेरे मौला रहमत फरमा दे और बात मेरे ऊपर वाज़ेह कर दे। फरमाते हैं कि फिर इल्हाम के ज़रिए से अल्लाह ताला ने मुझे वाज़ेह फरमाया कि उस बंदे के मुसाहिबत बदअक़ीदा लोगों के साथ थी, उस बंदे का बैठना उठना बदअक़ीदा लोगों के साथ था, उसकी दोस्ती थी काफरों के साथ और काफरों की दोस्ती की वजह से यह उनकी बातें सुनता था और उनके साथ राहो रस्म रखता था। उसकी जुल्मत ऐसी थी कि वक्त के मुजद्दिद ने भी तवज्जो डाली तो उस बंदे के दिल पर असर नहीं हुआ।
ذرا سوچنے کی بات ہے کہ 1000 سال کا مجدد اتنی روحانیت والی شخصیت کہ پورے 1000 سال میں جس قدر انسانوں کو فیض پہنچے گا وہ ان کے قلب کے ذریعے پہنچے گا۔ مجدد کا یہ مطلب ہے جیسے امت کو فیض پہنچ رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما انا قاسم واللہ یعطی، کہ اللہ تعالیٰ عطا کرنے والا ہے اور میں اسے تقسیم کرنے والا ہوں۔ تو یہ قلوب کے ذریعے سے، جیسے تار کے ذریعے سے بجلی ہمارے گھر پہنچتی ہے، اسی طرح یہ دل کے ذریعے سے یہ کیفیات پہنچتے ہیں۔ دیکھیں بھائی، بارش کون برساتا ہے؟ اللہ رب العزت۔ بارش کون برساتا ہے؟ اللہ تعالیٰ برساتے ہیں، مگر بادل اس کے لیے ذریعہ بن جاتا ہے۔ سمجھ گئے؟ اولاد کون دیتا ہے؟ اللہ رب العزت دیتے ہیں، مگر ماں باپ اس کے لیے ذریعہ بن جاتے ہیں۔ اسی طرح دلوں میں نور کون دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، مگر پیر اس کا ایک ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو یہ تو سمجھ میں آنے والی بات ہے نا کہ انسان کے دل میں براہ راست اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور آ جائے، اس لیے قلب کو کسی درجے کا بنانا ہوتا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے ایک مثال کہ جیسے ایک بجلی کا پلانٹ ہائی وولٹیج پہ ہوتا ہے، اب اس ہائی وولٹیج پلانٹ کے آگے ایک ٹرانسفارمر لگا ہوا ہوتا ہے، تو ٹرانسفارمر کے ایک طرف سے ایک بجلی کا بلب لگا ہوا ہوتا ہے اور دوسری طرف ہائی وولٹیج ہوتا ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر یہ بلب کو ڈائریکٹ ہائی وولٹیج کے ساتھ لگا دیں تو پھر کیا ہوگا؟ فیوز ہو جائے گا، برن ہو جائے گا، اس لیے کہ اس میں اتنی طاقت اور استعداد نہیں ہے کہ ہائی وولٹیج کو جو ہے قبول کر سکے، تو بلب جو ہے بسٹ ہو جائے گا۔ اسی طرح مخلوق میں استعداد نہیں کہ بلا واسطہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیض حاصل کر سکے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت کے لیے اس کا ذریعہ بنے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے وہ صلاحیت دی، وہ نعمت عطا فرمائی، وہ برکت دی کہ وہ اللہ تعالیٰ سے براہ راست وہ نعمت حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سماعت فرمائیں کہ اس لیے معراج کے موقع پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا۔ اب وہ محبوب اور محب میں کیا باتیں ہوئیں، کیا ملاقاتیں ہوئیں، یہ تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کے محبوب کی یہ شان ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ان رحمتوں اور برکتوں کو لیتے ہیں اور آگے پوری مخلوق کو جو رحمت نعمت ملتی ہے محبوب کے واسطے سے ملتی ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ محبوب کے واسطے سے کسی طرح ہم لوگ جو ہیں ہمارے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ہمارے مشائخ کے قلوب موجود ہیں۔ فرض کرو آپ کا قلب اس عاجز کے قلب کے ساتھ نتھی ہے، یعنی جڑا ہوا ہے، اس عاجز کا قلب اپنے شیخ ابن شیخ حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ ان کے قلب کے ساتھ نتھی ہے، ان کا ان کے شیخ کے ساتھ، تو یہ آپس میں قلوب کا رابطہ ہے۔ تمام قلوب جا کر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قلب سے جڑ گئے اور ان کا قلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب سے جڑا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب مبارک اللہ رب العزت کے ساتھ یوں برکتیں آتی ہیں، یوں رحمتیں آتی ہیں۔ تو اس لیے اس آدمی کو جو مراقبے میں بیٹھتا ہے، یہ جب مراقبے میں بیٹھے گا تو اس کو کیفیات تو محسوس ہوں گی ہی،
اور اگر کیفیت محسوس نہیں ہو سکتی تو یہ بھی کیفیت ہے، اس کی بھی کوئی نہ کوئی ریزن ہے۔ بھائیوں، عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، معزز خواتین، ہماری ماں بہنوں، موضوع چل رہا ہے کیفیات کا، دل پر اثر کرنے کا اور دل کو اللہ کی جانب موڑنے کا۔ تو اسی موضوع کی انشاءاللہ اگلی کڑی، اگلی نشست میں آپ کے روبرو پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العزت ان کہی سنی باتوں پر اس عاجز کو بھی، آپ تمام کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کو بھی پھیر دے، پروردگار گناہوں کو ہمارے دلوں سے دور فرما دے، گناہوں کی گندگی کو ہمارے دلوں سے دور فرما دے، دلوں کے اندر تیری پکی اور سچی محبت عطا فرما۔ اے اللہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں کے اندر جاری اور ساری فرما۔ اے اللہ، مرتے دم تک کسی کا محتاج نہ بنا، کلمے والی اور ایمان والی موت پر ہمارا خاتمہ فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی وسلم علی حبیبک سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔